السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ فعل امر کا اجرا کس طریقے سے کیا جائے۔ تو ایک مثال پیش کی ہے ارجعی، اسی طرز پہ آپ دوسری مثال بھی امر کی ایک مثال لے لیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے آپ اجرا کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے یہ کیا ہے۔ تو موضوع معمل 2 قسمیں، اس میں سے یہ موضوع ہے، اس لیے کہ یہ معنی دار ہے۔ نمبر 2، لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب، اس میں سے کیا ہے۔ لفظ موضوع کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مفرد مرکب، تو اس میں سے یہ مفرد ہے، اس لیے کہ یہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ نمبر 3، کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے کیا ہے۔ کلمہ کی تینوں قسمیں اسم، فعل اور حرف، اس میں سے یہ فعل ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے آئندہ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ نمبر 4، فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہے، فعل متصرف اور غیر متصرف، اس میں سے یہ کیا ہے۔ تو یہ فعل متصرف ہے، اس لیے کہ اس کے مصدر سے ماضی، مضارع اور امر تینوں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 5، پھر مفعول بھی چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم ہوتی ہے، فعل لازم اور فعل متعدی، تو اس میں سے یہ فعل لازم ہے، اس لیے کہ یہ صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، یعنی اسے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعل متصرف کی ماضی، مضارع، امر، تو اس میں سے یہ کیا ہے، یہ امر ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے ایک کام کے کرنے کی طلب پر دلالت کر رہا ہے، ایک کام کے کرنے کی طلب پر دلالت کر رہا ہے، یہ فعل امر ہے۔ نمبر 7، حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل متصرف کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ثلاثی اور رباعی، تو اس میں سے یہ ثلاثی ہے، اس لیے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہے، را، جیم اور عین۔ نمبر 8، ثلاثی کی 2 قسمیں ہوتی ہے، پھر ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، تو اس میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کی ماضی میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ نمبر 9، ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہوتی ہے، مضطرد اور شاذ، تو اس میں سے یہ مضطرد ہے، اس لیے کہ اس کا وزن زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 10 پہ بتا رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 ابواب ہیں، باب نصرہ، باب ضربہ، باب سمیع، باب فتح، باب کرمہ، تو اس میں سے یہ کیا ہے، تو آپ لغت میں دیکھیں گے تو یہ ملے گا باب ضربہ سے، اس لیے کہ یہ ماضی میں عین کلمہ کے فتحہ اور مضارع میں عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 11، حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہے، صحیح، محموز، معتل اور مضاف، تو اس میں سے یہ کیا ہے، یہ فعل صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہیں ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ اس طریقے سے آپ فعل امر کا اجرا کریں، اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل سے بھی نصاب النحو کے درس چلتے ہیں، وہاں سے بھی آپ تفصیلی درس سمجھ سکتے ہیں، اور اپنا مشورہ بھی دیں اور بتائیں کہ یہ طریقہ کار بہتر ہے یا نہیں، اور آپ کو نحو صرف کے متعلق جو کچھ بھی سوالات ہو یا کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہو، آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ